دوستوں، آپ نے پیغمبر نوح کے بارے میں سنا ہوگا۔ کوئی انہیں پروفٹ نوح کہتا ہے، کوئی فادر نوح۔ پروردگار نے حضرت نوح علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے 1000 سال بعد دنیا میں بھیجا، جب دنیا میں ظلم بہت بڑھ گیا تھا اور لوگ یہ خدا کی جگہ بتوں کو ماننے لگے تھے۔ شیطان اپنی چال چل چکا تھا۔ تب پروردگار نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، لیکن یہ آسان نہیں تھا۔ نوح کہتے تھے کہ خدا یکتا کا خوف رکھو اور وہ کرو جو خدا یکتا کہتے ہیں، لیکن لوگ ان کی نہیں سنتے۔ وہ نوح کے سامنے سر ہلاتے اور پھر واپس جا کر بت پرستی شروع کر دیتے۔ نوح کہتے، کیا تم نہیں جانتے یہ پوری کائنات خدا یکتا نے بنائی ہے؟ آسمان، سورج، چاند اور تارے جو تم دیکھتے ہو یہ سب خدا یکتا نے ہی بنائی ہے۔ اس نے ندیوں کو بنایا، پہاڑ، جنگل، سب کچھ جو تم دیکھتے ہو سب کچھ اس نے تمہارے لیے بنایا۔ پھر تم کیوں کسی اور کی عبادت کرتے ہو؟ تم کیوں اس کی عبادت نہیں کرتے؟ لوگ کہتے، تم ہوتے کون ہو ہمیں نصیحت کرنے والے؟ تم ہمارے جیسے عام انسان ہو، تم کوئی پیغمبر نہیں ہو۔ اگر ہو تو بتاؤ تمہارے خدا یکتا کا عذاب کب آئے گا جس کے بارے میں تم بول رہے ہو؟ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ ایسے ہی لوگ نوح علیہ السلام کو پریشان کرتے ہیں، لیکن کچھ اچھے لوگ بھی تھے جو نوح علیہ السلام کی بات سنتے تھے۔ جب نوح علیہ السلام خدا یکتا کے بارے میں دنیا کو بتاتے تب برے لوگ خفا ہوتے اور نوح کو پتھر بھی مارتے تھے۔ اب دنیا میں صرف 2 طرح کے لوگ تھے، ایک جو خدا یکتا کو مانتے تھے اور دوسرے جو شیطان کے راستے پر تھے، بت پرست ہو گئے تھے۔ انہوں نے کئی سالوں تک لوگوں کو توحید کا راستہ بتانا جاری رکھا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی بات لوگ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ حضرت نوح مایوس ہو گئے۔ ایک رات جب وہ خدا یکتا کی عبادت کر رہے تھے تب خدا یکتا نے ان سے کہا، نوح مایوس نہ ہو، تم نے لوگوں سے وہ کہا جو میں نے تمہیں کہنے کو کہا۔ اب میں دنیا کے سارے لوگوں کو سزا دینے والا ہوں ان کے غلط کاموں کے لیے۔ خدا یکتا نے نوح کو بہت سارے پیڑ لگانے کو کہا۔ نوح ابھی یہ سمجھ نہیں پائے تھے۔ انہوں نے بہت سارے پیڑ لگائے اور اس میں ان لوگوں نے بھی مدد کی جو نوح کے ساتھ تھے۔ کوئی 100 سال بعد خدا یکتا نے پھر نوح سے کہا، نوح ایک جہاز بناؤ، ایسا جہاز جس پہ دنیا کے سارے جاندار کا جوڑا چڑھایا جا سکے، اتنا بڑا۔ نوح جہاز بنانا نہیں جانتے تھے۔ ان کی مدد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی۔ سب سے پہلے جہاز کا نقشہ بنایا۔ نوح علیہ السلام کو پہاڑ پر جہاز بنانے کا حکم تھا۔ نوح اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہاڑ پر جہاز بنانے لگے۔ برے لوگوں نے پہاڑ پر جہاز بناتے دیکھا تو نوح کا مذاق اڑانے لگے، کہنے لگے، تم اسے سمندر میں کیسے لے کر جاؤ گے؟ نوح نے کہا، تمہیں سب سمجھ آ جائے گا۔ کئی سالوں کی محنت کے بعد جہاز تیار ہو گیا۔ ایک رات نوح کو خدا یکتا نے عبادت کے وقت بتایا کہ جلد ہی میرا عذاب آنے والا ہے۔ نوح اب تیار تھے۔ نوح کے بنائے جہاز کے 3 بڑے حصے تھے۔ پہلا حصہ پنچھیوں کے لیے تھا، دوسرا حصہ انسانوں کے لیے تھا، تیسرا حصہ جانوروں کے لیے تھا۔ اور جب عذاب کا دن قریب آیا تو نوح نے سب سے پہلے جانوروں اور پنچھیوں کو جوڑوں کے ساتھ جہاز میں ڈالا۔ ایک رات جب وہ عبادت کر رہے تھے تو خدا یکتا نے انہیں کہا کہ تم اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں کو لے لو، کل میرا عذاب سیلاب کی شکل میں آئے گا۔ اگلے دن جب نوح گھر کے باہر گئے تو دیکھا بہت تیز بارش ہے۔ بنا وقت ضائع کیے نوح اپنے ساتھیوں کے پاس گئے اور جہاز کے اندر جانے کا حکم دیا۔ سب اچھے لوگ جہاز پر سوار ہو گئے، بس ان کی بیوی اور بیٹا جہاز پر نہیں چڑھے۔ نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ پانی تیزی سے اوپر چڑھ رہا ہے۔ انہوں نے جہاز کا دروازہ بند کر دیا۔ ان کی بیوی اور بیٹے کو بھی ایک اونچی لہر ڈبا لے گئی۔
پانی مسلسل بڑھتا ہی گیا، دیکھتے ہی دیکھتے سارے لوگ ڈوب چکے تھے اور پوری دنیا میں صرف پانی بھر گیا۔ نوح نے خدا یکتا کے حکم سے کہا بسم اللہ اور جہاز چل پڑا۔ کچھ مہینے بعد بارش رکی، لیکن ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ خدا یکتا نے نوح کو بتا دیا تھا کہ انہیں کئی دنوں تک جہاز میں رہنا پڑ سکتا ہے۔ انہوں نے ویسا ہی انتظام کیا ہوا تھا۔ اللہ کے حکم سے سارے جانور ایک ساتھ تھے، مگر بیمار تھے تاکہ وہ ایک دوسرے کا شکار یا ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچا پائیں۔ نوح علیہ السلام دیکھ رہے تھے ہر طرف پانی ہے۔ جہاز ایک پہاڑ کی چوٹی پر ٹکرایا۔ نوح نے خدا یکتا کے نام سے کہا بسم اللہ، تو وہ جہاز وہیں رک گیا۔ لگ بھگ 150 دنوں کے سفر کے بعد اب ان کا جہازی سفر ختم ہو چکا تھا۔ نوح نے سب سے پہلے جانوروں، پنچھیوں، کیڑوں مکوڑوں کو سب سے پہلے زمین میں جانے کا حکم دیا۔ وہ باہر گئے اور زمین کو پھر سے آباد کر دیا۔ نوح اور ان کے ساتھیوں نے باہر آتے ہی سب سے پہلے خدا یکتا کا شکر ادا کیا، شکر کے سجدے کے ساتھ، اور یہ دنیا میں انسانیت کا نیا آغاز تھا۔ تو ناظرین، آپ کو پیغمبر نوح کی اسٹوری کیسی لگی؟ اگر آپ کو میری اسٹوریز پسند آ رہی ہیں تو لائک ضرور کریں، کمنٹ کریں اور لائک ضرور کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔